40,000 پہ اعتراض ہے نا، تمہیں 60 پہ اعتراض ہے، تمہیں 30 پہ اعتراض ہے، بیٹے 8 دن میرے ساتھ رہ لے، چھٹی کا دودھ یاد نہ آ جائے تو پھر بات کرنا، تو اپنے لیے کماتا ہے، خدا کی قسم ہم حضور کی امت کے لیے کمایا کر۔ بے شک لاک ڈاؤن ہو گیا تھا، لاک ڈاؤن ہوا تھا نا پیچھے، تو ایسا لگ رہا تھا سارا لاک ڈاؤن کا اثر کسانوں پہ ہی پڑ گیا، عشر نہ دیے انہوں نے، کہہ رہے لاک ڈاؤن ہے، کسی کا 3 کوئنٹل کی جگہ 2.5 کوئنٹل نکلا لاک ڈاؤن کی وجہ سے، بیگے میں فری تھے، ایسی کھیتی کی، میں سچ بتا رہا ہوں میرے یہاں تو اس سے بہتر گنا کبھی ہوا ہی نہیں جتنا لاک ڈاؤن میں ہوا تھا، جی کیوں ٹھلوے تھے اسے ہی نلا رہے تھے، پہلے گنا اتنا ہوتا تھا پھر اتنا موٹا ہونے لگا، جی کہہ رہا لاک ڈاؤن رہ گیا، اس لیے مولانا آپ کے نام ایسے ہی ہے کچھ، یہ حالات ہے ہماری قوم کے۔ بھائی رازق رزاق کون ہے؟ بولیں، کیوں نہیں بول رہے؟ پتہ نہیں ہے رزاق کون ہے؟ روزی کون دیتا ہے؟ اللہ۔ جھوٹ نہ بولیو، اگر جھوٹ بولو گے وہ جبڑوں میں سے نکالنا جانتا ہے۔ بے شک ہاں کہہ رہے لو جی مولویوں نے ہمارا کیا بگاڑ لیا، جتنی زکوٰۃ نہیں دیتے اتنی بڑھیا فصل ہو رہی ہے، یہی تو کہتے تھے۔ ارے عشر نہ دے رہے، اچھی فصل ہوئی ہے، جو دیتے نا مسجد مدرسوں میں ان کی تو فصل ہی ماری گئی۔ یہ حالات ہماری قوم کے۔ لاک ڈاؤن میں کہا فصل کو نقصان ہے، اور لوگ حقارت سے دیکھتے ہیں۔ کئی لوگوں نے اس بات کا ذکر کیا کہ فلاں مولانا کو دیکھا نا تو وہ رستہ کاٹ کے چلا گیا، کہیں کچھ لے نہ لیں مجھ سے۔ گارنٹی کے ساتھ کہتا ہوں، اتنا بڑا مجمع ہے، جاؤ پورا علاقہ اکٹھا کر لو، تم تو کچھ بھی نہیں ہو، اکٹھا کر لو۔ ایک بندہ کوئی بتا دے کسی نے قاری عبدالجبار کو اپنے بچوں کے لیے بھیک مانگتے دیکھا ہو؟ صحیح بات۔ علامہ اخلاق صاحب کو کسی نے 20 روپے کا سوال کرتے دیکھا ہو یہ کہہ کے آج میرے گھر میں چائے کی پتی نہیں ہے؟ یہ اتنی خوددار قوم ہے، یہ مر تو سکتی ہے لیکن اپنے لیے بھیک نہیں مانگ سکتی، بے شک حق بات، نہیں مانگ سکتی بھیک۔ ورنہ دھرنا دینا نیتاؤں سے ہی تھوڑی آوے، مولویوں سے تو آوے ہے۔ اگر سارے ایک بار میٹنگ کر لینا کہ نماز نہیں پڑھانی ہے جب تک 25,000 تنخواہ نہیں ہو جائے گی، ایک دم مت کا حضرت، لوگ اتنی آزاد ہے، کہہ دے گی امام نہیں ہم بھی گھر سو رہے، اللہ سے کہہ دیں گے وہ پڑھانی نہیں آئے تو ہم پڑھتے کہاں سے؟ ہاں یہ نہیں، لیکن کبھی کوئی ناراض نہیں ہوا۔ تم 5,000 دیتے رہے، بڑا ظلم کیا لوگوں نے، بڑا ظلم کیا ہے۔ لاک ڈاؤن ہوا، جن کی تنخواہیں 8,000 تھی اماموں کی، نہ ان کی 5 کر دی، کہہ رہے 5 میں کرنی امامت تو نکلو۔ اور مولانا سے بھی گزارش ہے بھائی مہربانی کریں، تم بھی نہ بالکل وہ مات کام مت کیا کرو جیسے رانے گھر ڈھونڈتی رہتی ہیں نا، یہ مسئلہ نہیں ہونا چاہیے۔ ابھی امام ظہر میں اثر میں جائے گا، ظہر میں پہلے آ کے دوسرا امام بیٹھ جاتا ہے۔ تمہیں 40,000 پہ اعتراض ہے نا، تمہیں 60 پہ اعتراض ہے، تمہیں 30 پہ اعتراض ہے، بیٹے 8 دن میرے ساتھ رہ لے، چھٹی کا دودھ یاد نہ آ جائے تو پھر بات کرنا، تو اپنے لیے کماتا ہے، خدا کی قسم ہم حضور کی امت کے لیے کمایا کر۔ بے شک سبحان اللہ سبحان اللہ۔ جو پتھر کا سلام سنے اسے محمد الرسول اللہ کہتے ہیں، جو درختوں کو بلائے اسے محمد الرسول اللہ کہتے ہیں، جو اشارہ کر کے چاند ٹکڑے کر دے اسے محمد الرسول اللہ کہتے ہیں، جو خالی کنویں کو میٹھا کر دے اسے محمد الرسول اللہ کہتے ہیں، جو جابر کے بچوں کو زندہ کر دے اسے محمد الرسول اللہ کہتے ہیں، جو جابر کی کٹی ہوئی بکری پہ ہاتھ رکھ دے اسے محمد الرسول اللہ کہتے ہیں، ہاتھ رکھ کے زندہ کر دے اسے محمد الرسول اللہ کہتے ہیں، جو نابیناؤں کو بینائی دے دے اسے محمد الرسول اللہ کہتے ہیں، جو مردوں میں جان ڈال دے اسے محمد الرسول اللہ کہتے ہیں، جو بیمار پہ ہاتھ رکھ کے شفا دے دے اسے محمد الرسول اللہ کہتے ہیں، جو آسمانوں پر جائے اسے محمد الرسول اللہ کہتے ہیں، جو جبریل کے آگے جائے اسے محمد الرسول اللہ کہتے ہیں، جس کا سفر سبحان الذی اسرا ہو اسے محمد الرسول اللہ کہتے ہیں، جس کی بیعت ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ ید اللہ فوق ایدیہم کے ترجمان ہو اسے محمد الرسول اللہ کہتے ہیں، جس کا چلنا لا اقسم بہذا البلد ہو اسے محمد الرسول اللہ کہتے ہیں، ما زاغ البصر وما طغى جس کا دیکھنا ہو اسے محمد الرسول اللہ کہتے ہیں، والنجم جس کا سفر سے آنا ہو اس کو محمد الرسول اللہ کہتے ہیں، جو لامکہ پہ جاتا ہے اور جب واپس آتا ہے تو زنجیر بھی ہلتی ہے، بستر بھی گرم رہتا ہے اسے محمد
मोहम्मद रसूलुल्लाह कहते हैं। जो सो जाए तो मेराज मनामी, वो जागे तो खुदा से हम कलामी, उसे मोहम्मद रसूलुल्लाह कहते हैं। जो हबशी के चेहरे पे हाथ फेरे तो चेहरा चांद की तरह चमक जाए, उसे मोहम्मद रसूलुल्लाह कहते हैं। जिसकी उंगलियों से पानी के चश्मे जारी हो जाए, उसे मोहम्मद रसूलुल्लाह कहते हैं। जिसके इशारे पे कंकरी कलमा पड़े, उसे मोहम्मद रसूलुल्लाह कहते हैं। पागल ऊंट जहां आकर दुरुस्त हो जाए, उसे मोहम्मद रसूलुल्लाह कहते हैं। चिड़िया जहां जाकर फरियाद करे, उसे मोहम्मद रसूलुल्लाह कहते हैं। लड़ते हुए को जो मिला दे, उसे मोहम्मद रसूलुल्लाह कहते हैं। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। जो हाथ फेर दे किसी के सर पे तो लोग बाल कटवाते नहीं थे। इन अदब करने वाला जिसका अदब इस शान से किया जाता है, उसे मोहम्मद रसूलुल्लाह कहते हैं। जिसका जलवा देखने के लिए जिब्रील सिदरा से आता है, उसे मोहम्मद रसूलुल्लाह कहते हैं। जिसके दरवाजे से मौत को टाल दिया जाता है, उसे मोहम्मद रसूलुल्लाह कहते हैं। जिसके इशारे से कायनात का निजाम बदलता है, उसे मोहम्मद रसूलुल्लाह कहते हैं। जिसकी निगाहें उठने से किबला बदल जाता है, उसे मोहम्मद रसूलुल्लाह कहते हैं। जिसकी पैदाइश पर घर की छत खुल जाती है, उसे मोहम्मद रसूलुल्लाह कहते हैं। जिसकी पैदाइश पर उनकी मां की खिदमत के लिए कभी हव्वा आती है, कभी मरियम आती है, कभी आसिया आती है, उसे मोहम्मद रसूलुल्लाह कहते हैं। जिसकी पैदाइश पर अर्श वाले फर्श पर आते हैं, उसे मोहम्मद रसूलुल्लाह कहते हैं। जिसकी आमद पर बुत बांधे मुंह गिर जाते हैं, उसे मोहम्मद रसूलुल्लाह कहते हैं। जिसकी आमद पर काबा झूमता है, उसे मोहम्मद रसूलुल्लाह कहते हैं। सफा मरवा जिसके तलवों को बोसा देकर मेराज पाते हैं, उसे मोहम्मद रसूलुल्लाह कहते हैं। जिसकी चौखट पर आदम की आदमियत शराबत की खैरात मांगती है, उसे मोहम्मद रसूलुल्लाह कहते हैं। नूह की शुजा